بھی شامل تھے، اس میں جمعیت کے لوگ بھی شامل تھے. تو یہ سب پتہ لگانا قوم کا کام ہے. دیکھیں نا، یہ تو ذمہ داری علماء کرام کی ہے کہ وہ کیس کو سامنے لا کے رکھ دیں. اب دیکھیں مجھے دیکھیے، ہمارے وکیل صاحب آ گئے، میں نے ان کے سپرد کر دیا کہ بھئی آپ قانون دائیں، پاکستان کا قانون آپ جانتے ہیں. انہوں نے آج دن بھر مجھے بتایا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں کیا کیا شقیں ہیں اور کتنی گنجائش ہے، کس طرح کیا 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 جا سکتا ہے. تو وکیل صاحب کے سپرد کر دیا. جو کام ہمیں نہیں آتا وہ ہم کیسے کریں. تو قانون جو پاکستان کا قانون ہے، یہ میں نے ڈی ایس پی وغیرہ سے بھی کہا تھا کہ بھئی جو آپ کا قانون ہے، انہوں نے کہا یہ آپس کا جھگڑا ہے، آپ لوگوں کا آپس کا جھگڑا ہے. تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے شق بتائی کہ آپس کا اگر ہے تو ایک سنی کسی کے گھر پہ حملہ کر دے تو کیا پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ یہ آپس کا ہے، آپ نپٹا لیجئے. دو شیعہ آپس میں ایک دوسرے کے مکان پہ قبضہ کر لیا تو وہ کہیں گے آپس کا ہے، نپٹا لیجئے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپس کا ہے. بھئی ایک سامنے کی بات ہے کہ کچھ شریف لوگ فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ آئے اور انہوں نے گھیر کے ساتھ حملہ کر دیا، تو سر پھاڑ دیا. اطہر صاحب کا سر پھاڑا. یہ پوپی جو ابھی جلوس نکلے گا، پوپی حسن مہدی ان کا نام ہے، ان کا سر پھاڑا ہے. یعنی کوئی ایسا سامنے نہیں جس کا سر نہ پھاڑا ہو، سریے نہ مالی ہو. یہ ڈی ایس پی صاحب کے بیٹے بیٹھے ہوئے زیغم صاحب، ان کے والد کا پورا یہ شان، جبکہ وہ پولیس کے تھے صرف اس لیے کہ وہ مجھے گود میں لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. پورے ٹائم ان کے والد مجھے لیے رہے، چونکہ بار بار میں بے ہوش ہوتا تھا پھر ہوش میں آتا تھا، چونکہ گرمی بھی تھی اور کپڑے بھی میں نے اتار دیے تھے، پسینہ آ رہا تھا اور درد جو تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا. میں اپنے کو سنبھال بھی رہا تھا اور پھر دوسروں کی طرف بھی دیکھنا تھا کہ ہمت دلانا تھا، ہمت نہیں ہارنا تھی. تو ان کو بھی مارا ہے، یہ سارے بچوں کو مارا ہے، سارے بھائیوں کو مارا. ان کے بھائی طہا جو کہ ممبر پہ مجھے لیے ہوئے تھے، ذل رضا صاحب، یہ سب ممبر پہ آ کے ایسے مجھ سے چمٹ گئے تھے کہ مجھے پتھر نہ لگیں اور ہتھیار نہ لگیں. تو بہرحال ان بچوں کو تو شکریہ تو کیا، یہ تو سب جناب سیدہ نے دیکھا ہے. تو یہ تو ان کی پیار اور محبت کی تو حدیں سمندر ہمارے ساتھ چلتا ہے. اتنی محبتیں مجھے کراچی کے شیعوں نے، بچے، عورتیں، بوڑھے، میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں اس بات پر کہ ہندوستان سے پاکستان تک کسی عالم کو اتنے چاہنے والے نصیب نہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے غنڈے نہیں ہیں، شریف ماں باپ کی اولاد ہیں، گنڈے نہیں. ہم نے شیعہ بچوں کو گنڈا نہیں بنایا، ہم نے انہیں تعلیم کی طرف رغبت دی، اعلیٰ تعلیم کی طرف رغبت دی، شرافتیں سکھائیں، عظمتیں سکھائیں اور اہل بیت کی محبت کو ان کے دل میں ہم نے بڑھایا، اس کی عظمت بڑھائی، انہیں بتایا، سکھایا. تو ہم گنڈے تو نہیں تیار کر سکتے لڑنے والے. اور مظفریاب بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بچپن سے میں آپ کی تقریریں سن رہا ہوں، آپ اس وقت بھی بچپن کی تقریروں میں بھی یہ کہتے تھے کہ جھگڑا نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا. آپ نے کبھی جھگڑے اور فساد کو پسند ہی نہیں کیا. تو یہاں کے بچے کو معلوم ہے، جو جوان ہو گئے، تیسری نسل ہو گئی، سب کو معلوم ہے میرا مزاج کیا ہے. اب رہ گیا کہ دیکھیے غلطی کراچی والوں کی یہ کہ پھر میں یہ کہوں گا کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں 30 برس اگر ذاکر کو ہو گئے پڑھتے تو اس کو شہر کا تجربہ ہے. کراچی والے غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایسے ان نون پرسنل کو لے آتے ہیں جو بالکل ان نون ہوتے ہیں، ایسے ذاکر اور خطیب اور عالم، تو وہ شہر کے مزاج کو نہیں سمجھتے، تو وہ یہاں آ کے فساد کراتے ہیں. تو چونکہ اس سال اتنے زیادہ لوگ باہر سے لائے گئے اور انہوں نے اتنا عزاداری کے خلاف اور ائمہ کے خلاف اور تابوت اور علم کے خلاف، حضرت علی کے خلاف اتنی تقریریں کی ہیں کہ انہوں نے مزاج خراب کرنے کی کوشش کی ہے. جو ہم بناتے ہیں 2.25 مہینے عقائد، تو وہ اس کو بگاڑنے کے لیے یہاں پر بلایا جاتا ہے. ذاکرین کو بدعقیدہ لوگ بلاتے ہیں. اب وہ سب برا مانے ہیں میری اس بات کو، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب وہ لوگ ہماری عزاداری اور ائمہ کے خلاف کہتے ہیں تو ہمارا تو کوئی بندہ انہیں مارنے نہیں جا رہا، نہ ان کی مجلس میں جھگڑا کرنے جا رہا ہے، تو ہمارے ہاں لوگ کیوں آ رہے ہیں؟
ان کے لوگ ہمارے یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. یعنی آپ اپنی بات تو کہہ کے نکل جانا چاہتے ہو شہر سے,